بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے 9 مسافروں کو قتل کر دیا. 9 مسافروں کو جو پورا ایک پیٹرن رہا ان کا، 9 مسافروں کو بسوں سے اتارا اور پھر اس کے بعد انہیں گولیاں ماری گئیں. اب کمشنر لورا لائٹ ڈویژن سعادت حسین نے بتایا کہ یہ جو مقتولین ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے یہ قومی شاہراہ پر سر ڈھاکہ کے مقام پر پیش آیا. شہداء کی میتیں بلوچستان سے پنجاب کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں، حکام کو حوالے کر دی گئی ہیں، اور شہداء کا تعلق لاہور، گجرات، خانیوال اور گجرانوالہ، لودھرا اور ڈی جی خان سے ہے. اب ترجمان جو بلوچستان حکومت ہے شاہد رند، وہ اس ساری صورتحال پر کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے بسوں سے 9 مسافروں کو اتار کر شناخت کر کے شہید کیا. بے گناہ شہریوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کرنا فتنۃ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی اور درندگی ہے. تو کیا کہہ رہے تھے وہ، ذرا دیکھ لیتے ہیں. جی دیکھیں، آج فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی جانب سے مستونگ، کلات اور سرا ڈگئی کے علاقے میں 3 مختلف حملے کیے گئے تھے. مستونگ اور کلات میں سیکیورٹی فورسز نے ان کو رسپونڈ کیا اور رسپونڈ کرنے کے نتیجے میں وہ وہاں سے پسپا ہوئے. لیکن سرا ڈگئی کے علاقے میں ایک جو ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر دہشت گردوں نے ایک مسافر بس سے عام معصوم مسافروں کو شناخت کی بنیاد پر اتارا اور اتارنے کے بعد قتل کر دیا. ان میں 9 ایسے مسافر شامل تھے جو کہ کوئٹہ سے پنجاب کے لیے ٹریول کر رہے تھے. شناخت کا پروسیس اس وقت جاری ہے اور یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے جو کہ فتنۃ الہندوستان جو ہیں پراکسیز ہیں ہندوستان کی، کہ بلوچستان میں امن و امان کے خلاف کام کر رہی ہیں. وہ معصوم مسافروں کو نشانہ بنا رہی ہیں مختلف واقعات میں، جہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور انہی واقعات کا یہ تسلسل ہے جو آج بھی واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ ہے جی بھارت کی وہ پراکسیز جو بلوچستان میں سرگرم ہے، جو بلوچستان میں انوسینٹ سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کی اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کی پاکستان میں تو یہ ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت پراکسیز استعمال کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے، تو یہ ایسے واقعات نظر آتے ہیں. اور دین اگین سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ یہ ایک پیٹرن ہے جو ہم دیکھتے ہیں فتنہ الہندوستان کا، جہاں پر انوسینٹ سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اچھا جی، اب یہ ساری سٹوری جو ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، اس میں ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دل خراش واقعہ وہ یہ کہ دنیا پور میں باپ کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آنے والا نوجوان کیا بلکہ 2 سگے بھائی بھی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے. اب جو مقتولین کے لواحقین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جابر اور عثمان والد کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے اور دہشت گردوں نے گاڑی سے اتار کر فائرنگ کر دی. لواحقین نے حکومت اور آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو نکیل ڈالی جائے تاکہ کسی اور کا سہاگ اور کسی ماں کی گود نہ اجڑے. سو یہ اب افسوسناک واقعہ اس سٹوری میں یہ بھی ہے کہ 2 سگے بھائی جو کہ اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آئے تھے، وہ خود بھی اب کہتے ہیں نا اس دہشت گردی کا نشانہ بنے، اور باپ کے ساتھ اب 2 بیٹوں کی بھی اس گھر سے جو ہے وہ میت اٹھ رہی ہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شناخت کر کے چیک کر کے اور پھر ان کو مار دینا، یہ کافی عرصے سے سلسلہ جاری ہے. اور یہ پراکسیز جو ہیں، بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا سائم، ان کے بارے میں بار بار پاکستان آواز اٹھاتا رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کی ہے، ہمیشہ سے ڈوزیئرز بھی فراہم کیے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا اس فیملی کے ساتھ، اس فیملی کے لواحقین کیا کہہ رہے ہیں، انہی کی زبان ہی سن لیتے ہیں. کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کے روزی رزق کے لیے. ہم اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے 2 ماہ پہلے گھر میں آگے تھے. ہمارے والد کو کوئی اندرونی بیماری تھی، جیسے جگر، بلڈ کینسر کی بیماری تھی. ڈاکٹروں نے ہمیں جواب دے دیا تھا. ہمارے والد روح پرواز کر گئے کل 8:45 بجے 10 جولائی کو. کل ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. آج 9 بجے جنازہ تھا. اس میں شرکت کے لیے ہماری فیملی کے 10 ممبر آ رہے تھے، جن میں سے 2 کو دہشت گردوں نے اتار لیا. رات گئے ہمیں اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. ہم پھر بھی حوصلہ نہیں ہارتے. 9 بجے والد صاحب کا جنازہ ہے، وہ راستے میں ان کی میتیں آ رہی ہیں. اس ملک کی خاطر میرے بھائی قربان ہوئے ہیں. میری سیکیورٹی اداروں سے اور فیلڈ مارشل سے یہی التجا ہے، خدارا ان کو نکیل ڈالیں، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود نہ اجڑے. جو آج جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں یہ صرف ہم جانتے ہیں. اور لواحقین یہ کہہ رہے تھے کہ 9 بجے والد صاحب کا جنازہ ہے اور بھائیوں کی میتیں ابھی راستے میں ہیں.
اس سے دل خراش واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور صف ماتم بچھا ہوا ہے اس گھر میں جہاں پر ایک والد کی جنازہ تھا اور 2 سگے بھائی وہ جنازہ کو کاندھا دینے آ رہے تھے اور رستے میں ان کو شہید کر دیا گیا. چلیں جی، اب ساری صورتحال پہ مزید کیا ڈیٹیل ہمارے سامنے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ملتان یاسر شیخ، اور کیونکہ بلوچستان سے اب یہ میتیں پنجاب کے حکام کے حوالے کی گئی ہیں، وہاں روانہ کی گئی ہیں جہاں پر پھر یہ اپنے آبائی علاقے جائیں گی. یاسر ہمارے ساتھ ہیں. یاسر، ذرا ساری ڈیٹیل بتا دیے گا، اب کیا یہ سارا پروسیس ہے، کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیے صدف، یہ افسوسناک سانحہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور خاص طور پہ اگر بات کر لی جائے کہ یہ جو لواحقین ہیں ان میں سے بہت سو کا تعلق جو ہے پنجاب اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے ہے. ایک صف ماتم بچھا ہوا ہے. لوگ بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخر کب تک اپنے پیاروں کی لاشوں کو جو ہے اس طریقے سے ریسیو کیا جاتا رہے گا، کب تک ان کے جو تابوت ہیں وہ لائے جاتے رہیں گے، اور ریاست کب ان کو پروٹیکشن دے گی، یہ ایک بڑا ایک مسئلہ ہے. یاسر، اس وقت مجھے آپ سے ڈیٹیل جاننی ہے کہ کیا سٹیٹس ہے. کہا گیا رات گئے تک جو ڈیٹیل آئی تھی کہ اب یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں یہ پنجاب کے حکام کے حوالے کی گئی ہیں، تو وہ پروسیس ذرا مجھے بتائیے گا. جی صدف، وہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں جو پنجاب اور بلوچستان کی بارڈر پہ ڈی جی خان کی ضلع انتظامیہ نے، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان اور جو کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس ہیں اسد چانڈیا نے ریسیو کی، اور ان تمام 9 باڈیوں کو ریسیو کرنے کے بعد ان کے آبائی علاقوں کو بھجوا دیا گیا ہے. اور ان جو اس ساری صورتحال میں جو جامع شہادت جنہوں نے نوش کیا ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان، دنیا پور اور گجرانوالہ، کاموں کی اٹک اور اس کے ساتھ ساتھ خانیوال سے بتایا گیا ہے. ان تمام ڈیڈ باڈیز کو جو ہے ان کے آبائی علاقوں میں خاص طور پہ پولیس کی سیکیورٹی کے ساتھ موو آن کر دیا گیا ہے. اور جو ساری رات ایک انتظار کے بعد جو ہے اس وقت پورے جنوبی پنجاب سے باڈیز کا بھجوائے جانے کا سلسلہ مکمل کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر شیخ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور جیسی اس کی اطلاع ملی سیکیورٹی فورسز کو تو دہشت گردوں کا تعاقب کیا سیکیورٹی فورسز نے، اور دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے. یہی کرتے ہیں ڈرپوک بزدل دہشت گرد کے، رات کی تاریکی میں پھر فرار ہو جاتے ہیں. اور سیکیورٹی فورسز کا متاثرہ علاقے میں سرچ آپریشن اس وقت بھی جاری ہے. بالکل. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. مسعود صاحب بہت شکریہ. مسعود صاحب، یہ واقعات ہم نے ماضی میں بھی دیکھے اور اس بار بھی یہی وہی پیٹرن ہے فتنۃ الہندوستان کا. پاکستان بار بار دنیا کو باور کرا چکا ہے کہ کس طریقے سے بیرونی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، پراکسیز کے ذریعے ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے ہم تو تمام تر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک اور واقعہ ہوا ہے، آپ کی کیا ساری صورتحال پر ریڈنگ ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے پاس جس طرح آپ نے بات کی ہے irrefutable ایویڈنس ہے. اور یہ واقعات 1950 کے بعد سے، جب سے انڈیا نے افغانستان کے ساتھ فرینڈشپ ٹریٹی کی تھی تو اس کے بعد سے یہ کارروائیاں پشتونستان بھی سٹارٹ ہوا، اور بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ جو بنیاد بلوچستان میں رکھی گئی تھی وہ افغانستان اور انڈیا نے مل کے اس کو وہاں سے بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ سلسلہ جاری رہا. اب یہ ریسنٹ پاس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اشرف غنی اور قرضے کی حکومت تھی تو اس وقت 34 صوبوں میں افغانستان کے ہر ایک گورنر کے ساتھ ایک راہ کا آفیشل تھا. سو کنٹرول وہ افغانستان کو کر رہے تھے. 66 کیمپس وہاں پہ تھے جس میں فتنہ الخارج بھی اور فتنہ الہندوستان وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. سو دیکھیں چک ہیگل اس وقت کے سیکرٹری آف ڈیفنس تھے اوباما ایڈمنسٹریشن میں. وہ ریکارڈ پہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا از فائنانسنگ ٹیررزم اکراس دی بارڈر، اور وہاں پاکستان کی بات کی، اور انہوں نے کہا افغانستان از بینگ یوزڈ ایز اے سیکنڈ فرنٹ اگینسٹ پاکستان. تو وہ بھی تھا. کلبھوشن بھی ہمارے پاس آپ کے سامنے مثال ہے. گلزار امام شمبے کے کنفیشنس ہے، سرفراز بنگلزے کی کنفیشنس ہے، اور اسلم مچھود جو تھا BLA کا تھا وہ انڈیا میں ہم نے دیکھا وہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. اور بہت سارے لوگ ہیں، آج دیکھیں جو ہربیار مری ہے، جو EU لیب نے جو ان کو آرگنائز کیا ہے ایکٹیویٹیز میں بھی یہ سارے کرتے رہے ہیں. سو اٹس ناٹ نیو. لیکن ریسنٹلی اس میں ایک سرج ہم نے اس لیے دیکھی جب ان کو مارکے حق میں اور بنیاد محسوس میں شکست بھی ہے، سیٹ بیک ہوا ہے، ہیومیلیشن ہوئی ہے. دنیا مان گئی ہے کہ انڈیا جو پاکستان سے 11 گنا بڑا تھا، پاکستان نے 5 گھنٹے میں ان کو لٹا دیا تھا. دی سو کال کنسپٹ آف نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جو تھا وہ ملیا میٹ ہوا ہے. پاکستان ہیز ایمرج ایز اے ریجنل سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ آیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو
پیئر کمپٹیٹر دیکھتی انڈیا کے ساتھ. تو دیٹس وائی ان بیک گراؤنڈ پہ انہوں نے یہ دہشت گردی میں تیزی لے آئی جو اپنے پراکسیز تھے جو آلریڈی افغانستان میں موجود ہیں, ایران میں بھی موجود ہے, وہاں سے ان کو یوز کر رہے ہیں. اور آپ اس میں دیکھ لیں کہ مارکے حق کے دوران 72 ہم نے دہشت گرد مارے تھے جب انہوں نے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی خیبر پختونخوا میں. اور چند دن پہلے اب آپ دتا خیل کے ایریا میں جب نارتھ وزیرستان میں انفلٹریشن کر رہے تھے گل بہادر گروپ کے لوگ, تو وہ وہاں پہ مارے گئے تھے. تو یہ واقعات اس میں یقیناً یہ جاری رہیں گے, اور یقیناً کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا, بنیادی مقصد ہے بلیڈ کرنا پاکستان کو, انویسٹرز کو پاکستان سے بلوچستان میں روکنا کہ دس ایریا از ناٹ سیف, سی پیک کو ٹارگٹ کرنا, چائنیز کو ٹارگٹ کرنا, ایک فیئر اور خوف پیدا کرنا. پھر اس کو میڈیا اس کو اٹھاتا ہے, جس طرح آپ دیکھیں اس خبر کو انڈین میڈیا نے جس طرح اٹھایا ہے. سو ابھی آپ دیکھیں اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے تربت میں ہوئے ہیں, نوشکی میں بھی ہوئے ہیں, پیچھے اگر آپ کو یاد ہے مساخیل میں بھی ہوئے تھے, یہ بارخان میں بھی ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یہ رخنی والی سائڈ میں بھی ہوئے تھے, اور سستان بلوچستان میں بھی ہوئے, وہاں پہ بھی یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. سو اٹ از ایتھنک لیول پہ یہ اغوا کر رہے ہیں اور ایتھنک بیسس پہ ان کے کلنگز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ سلسلہ جاری ہے, اور پاکستان اس کے جواب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کے حوالے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم سفارتی سطح پر بھی اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.